تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، پھر اللہ کے ذکر کی جگہوں میں دل لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے. آپ کو کہاں آتا ہے؟ آپ کو کہاں اچھا لگتا ہے؟ قرآن کلاس میں دل لگتا ہے نا، محبت ہوتی، اس لیے چھٹی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی شریح الحارثی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات جاتے تھے، گاؤں جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان ٹیلوں تک جاتے تھے، یعنی آؤٹ اسکرٹس میں. ایک مرتبہ انہوں نے کسی دیہات میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک قاصد کو بھیجا اور اس میں سے مجھے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی. پھر مجھ سے فرمایا عائشہ علیکی بتقوی اللہ عز وجل والرفق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما اور عیب دار بنا دیتی، یعنی پھر اس کو بدصورت بنا دیتی. تو جس معاملے میں، جس کام میں، جس رویے میں، جس انسان میں نرمی نہ ہو وہ چاہے بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو، لوگوں کو اس کی شکل قطعاً خوبصورت نظر نہیں آتی. خوبصورتی میک اپ سے نہیں ہے، خوبصورتی گورے رنگ میں نہیں ہے، خوبصورتی لپسٹک میں نہیں ہے، خوبصورتی نرم مزاجی اور اچھے اخلاق میں ہے، لحاظ میں ہے، تمیز میں ہے، ادب میں ہے، احترام میں ہے. اگر آپ کسی کو تانے دے رہے ہیں، خواہ آپ زیور سے لدے ہوئے ہوں، کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا. لیکن اگر لوگوں کے لحاظ سے، ویسے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر شکل خوبصورت ہے، لیکن لوگوں کے لحاظ سے اگر ایک معمولی شکل جس کو کہتے ہیں ہنستا مسکراتا چہرہ، نرم معاملہ، اخلاص، اندر کی محبت، یہ چیزیں لوگوں کے دل کھینچ لیں گی. اور پھر یہ نہیں کہ جب لوگ اچھے ہوں اس وقت اچھا معاملہ، جب لوگ نہ بھی اچھا کریں پھر بھی اچھا کر لینا، پھر بھی آگے بڑھ جانا، یہ چیز آپ کو لوگوں کے قریب کرے گی. اور خصوصاً خادموں کے ساتھ جو آپ کے تحت کام کرتے ہیں، جو عمر میں، رتبے میں، سٹیٹس میں آپ سے کم ہیں، ان کے ساتھ جب اچھا کریں، کیونکہ کچھ لوگ اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو اچھا کرتے ہی، ان کی عزت، تعریف، خوشامد سب کچھ کریں کیونکہ بڑے ہیں. ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں اس سے بھی اچھا ہی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ہم سے عقل میں، علم میں، رتبے میں، درجے میں کم ہوتے ہیں وہ بےچارے غلطیاں بھی بہت ساری کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک شخص جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، زیادہ عقل مند ہے، علم والا، سمجھدار ہے، تو وہ نسبتاً کم غلطی کرے گا. نسبتاً، یہ نہیں کہ غلطی نہیں کہ وہ بھی کرے گا لیکن نسبتاً کم کرے گا. لیکن ایک شخص جو لا علم ہے، آپ کی ماسی ہے، اس نے تو کچھ یونیورسٹی وغیرہ نہیں پڑھی، یا کوئی دین کا بھی نہیں کچھ پڑھ رکھا، عقل سمجھ بھی پوری پوری ہے لیکن اپنا کام کر لیتی. اب وہ کام کرتے ہوئے کبھی بات نہیں سنے گی، کبھی کچھ غلطی کرے گی، کبھی کچھ گرا دے گی. کبھی میں کسی جگہ گئی اور وہ نئی جگہ تھی میرے لیے، تو جو صفائی کرنے والی عورت تھی وہ، میں اس کے ذہنی لیول کو نہیں جانتی، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے کچھ چیزیں خرید لاؤ تاکہ یہ ذرا صحیح صفائی کر سکے. تو اس کو لیکوڈ لا کر دیا، وہ جو فلور شائننگ کے لیے ہوتا ہے اور کلیننگ کے لیے، اس نے ایک ہی دن میں پوری بوٹل ختم کر دی. بیٹا میرا ظاہر ہے کہ وہ اپسیٹ ہو، کہتے کہ یہ تو ایک ہی دن میں ساری ختم کر دی. تو میں نے کہا کہ وہ تمہارے جتنی سمجھدار نہیں ہے، اس لیے میں ہنس دی آگے سے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی سمجھ اتنی، اس نے سمجھا روز ایک بوتل ڈال دی، حالانکہ ایک ڈھکن بھی کافی تھا سارے گھر کے لیے. تو اب اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی سمجھ کم ہے اس لیے ایسے اس نے کیا ہے، تو آپ اپنا غصہ بھی کنٹرول کر لیں گے، اپنا نقصان بھی برداشت کر لیں گے اور اپنا اخلاق بھی درست رکھیں گے. لیکن اگر آپ یہ نقطہ بھول گئے کہ وہ علم میں، سمجھ میں، عقل میں کم ہے، اسی لیے تو وہ آپ سے کم ہے، اللہ نے آپ کو اس سے بڑا رتبہ دیا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اس بڑے رتبے کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے. لیکن اس وقت ہم اپنے بڑے ہونے کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟
کہ ہمیں تو پوری اتھارٹی مل گئی, ہم جس کی جی چاہے جب چاہے بےعزتی کر دیں. اس کی اجازت ہے ہمیں؟ قطعاً اجازت نہیں. تو ہر بندے سے معاملہ کرتے وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھا کریں کہ آپ کون ہیں, آپ تو جو ہیں سو ہیں. یہ دیکھا کریں جو سامنے والا ہے وہ کون ہے. یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, وہ سامنے والے کو دیکھ کے معاملہ کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے مجھے حق ہے کہ میں جس کے ساتھ جو جی چاہے کروں, کیونکہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں. یس obviously یہ تو بچے ہیں اور بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بچہ نہیں بننا. بتاتی رہی. اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ماں باپ سے سوال کیوں نہیں کر پاتے؟ ڈر کی وجہ سے. یہ ڈانٹ دیں گے, یہ نہیں سنیں گے, یہ ماریں گے, یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور اگر ان کو پتا ہو ماں کچھ نہیں کہتی تو سب سے پہلے ماں کو آ کے بتائیں گے. اور آپ اس چیز کو اتنا انجوائے کریں گے اگر بچے آپ پر یوں اعتماد کریں اور بڑی سے بڑی غلطی آ کے آپ کو بتائیں. میں نے اپنے بیٹے کو 2-3 دفعہ رات کے وقت گاڑی نکالنے سے منع کیا. میں نے کہا کہ رات کو اجازت نہیں تمہیں باہر نکلنے کی. تو ایک دن اس کا کوئی دوست آیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو. تو مجھے اس نے ٹیکسٹ کر دیا کہ میرے سونے کا وقت ہے, ٹیکسٹ کر دیا کہ میں دوست کو چھوڑنے جا رہا ہوں. اتنے میں راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی گڑے میں جا گری. شکر ہے نہر کے اندر نہیں گری, اللہ نے بہت بچایا. ساتھ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, آگے سے ٹکر نہیں, کچھ نہیں. کافی پھر وہ لمبا چوڑا پروسیجر, پولیس کو بلایا گیا اور کئی چیزیں جو ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد. رات کو 1 بجے گھر آیا, میرا ہی دروازہ نوک کیا, اندر آیا. میں نے نہیں اس وقت کچھ پوچھا کیونکہ نہ میں اپنی نیند خراب کرنا چاہتی تھی نہ اس کی. صبح نماز کے بعد ہماری عادت ہے ہم نماز کے فوراً بعد اکٹھے بیٹھتے ہیں. نماز کے بعد میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا رات دیر سے کیوں آئے تھے؟ کہا کہ کچھ ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے اطمینان کے ساتھ ساری ڈیٹیل مجھے بتا دی کہ یہ ہوا. اور میں نے صرف انا للہ کہا اور ایک لفظ میں بھی ڈانٹا نہیں, کیونکہ جو ہونے والی چیز ہے وہ ہو چکی تھی. اور اس وقت اس نے بتایا کہ وہ دوست بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس دوست نے جب اپنی والدہ کو فون کیا کہ میں جس کے ساتھ آ رہا ہوں یا جس گاڑی میں آ رہا ہوں اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کہتے اس کی ماں نے شور مچا دیا, پینک ہی کریٹ کر دی, اور جو عام طور پہ مائیں ہنگامہ کرتی ہیں. اس میں بتانا یہ مقصود نہیں کہ میری کوئی خاص تعریف کی ضرورت ہے, یہ کچھ بتانا یہ مقصود ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے کے موقع پر آپ کو یہ دیکھنا کہ اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا. اور اس سے آئندہ کے لیے کیا سبق لینے. اس نے خود ہی سبق نکال لیا کہ ایسا نہیں کرنا مجھے, اب ایسا نہیں کرنا اور ایسا نہیں کرنا. وہ باتیں جو ہم 10 دفعہ بتاتے ہیں اور بعض اوقات بچے نہیں سمجھتے, وہ جب تک غلطی کر نہ لیں, تجربہ کر نہ لیں, اس وقت تک وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور جب وہ غلطی کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم بجائے اس کے کہ ان کو خود اس سے سیکھنے دیں, ہم ان کے سر پہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ان کی عقل لے لیتے ہیں اور وہ سیکھ نہیں پاتے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہوں, ہمارے ساتھی ہوں, سب آرڈینیٹس ہوں, کوئی بھی ہوں, جب وہ غلطی کر رہے ہوں, کر چکے ہوں, تو اس کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت چیخ پکار فائدہ نہیں دیتی. میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے, تو وہ مجھ سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے شیئر کیا کہ جب انڈکشن ہوتی ہے آرمی میں, تو جو سپاہی جو ہے سولجرز وہ جب انڈکٹ ہو کے آتے ہیں تو ہر باکس آف لائف سے آتے ہیں, اور اس میں وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ کے جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں, جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا کیا کرنا ہے, بیسکس کا نہیں پتا ہوتا. تو ابھی آفیسر جو ہے ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اب اس میں جو آفیسرس ہیں ان کی بھی 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو ان کے تھوڑے سے کسی بھی بلنڈر کی وجہ سے ایک دم سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کا یہ کہ وہ تھوڑی الحمدللہ پیشنس ہے ان کے اندر زیادہ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے اور جب وہ اس طرح کوئی بلنڈر یا کوئی ایسا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ بس بالکل اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو کہتے ہیں بہت حوصلے سے میں ان کی بات سنتا ہوں اور بہت ہی محبت سے اور پیار سے ان کی تربیت کرتا ہوں. اب اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے لانگر رن میں جا کے جب یہ سارے آپریشن ایریاز میں جاتے ہیں
اور جہاں ان کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لوگ کہ جن کو ڈانٹ ڈپٹ جن کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے تو وہ ظاہر دل میں گرج پا لیتے ہیں اور وہ انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود یعنی جو کر سکتے ہیں کیپیسٹی میں جو چیز ہوتی ہے پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ سپورٹ نہ کریں. اور جو دوسری کیٹیگری ہے جن کی تربیت کی گئی ہوتی ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنی وہ جان اپنی لٹانے کے لیے باقاعدہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ فلاں وقت میں ہماری اتنی بڑی غلطی کو یعنی وہ ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس وقت میں آپ نے جب ہمارا اتنا بڑا قصور تھا آپ نے معاف کر دیا تب آپ بتائیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم جس طرح سے چاہیں گے آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کیا کیا تھا؟ سعد بن عبادہ نے کہا کہ آج تو جنگ کا دن ہے, آج تو کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا کہ نہیں آج تو رحمت کا دن ہے, آج تو معاف کرنے کا دن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا, درگزر کرنا, اعتماد میں لینا, تاکہ جو اپنا نہیں وہ بھی اپنا بن جائے, نہ کہ جو اپنا ہے وہ بھی غیر ہو جائے. تو اسی لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کے صرف اپنی ذات کا کوئی گناہ دور کر دے, وہ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت بھی ہو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے جو بے زبان ہیں. خادم تو پھر کسی وقت بول پڑیں گے لیکن جانور تو نہیں بولتے, تو وہ اپنا حق کہاں سے لیں گے؟ وہ اللہ سے فریاد کریں گے. پھر اسی طرح عدل کرنا, کیونکہ عدل کرنے والے تقویٰ کے قریب ہوتے ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. صلہ رحمی کرنا, اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. احسان کرنا, جیسے طلاق کے موقع پر. اب طلاق کا موقع ایک تو میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے, اور ایک کسی بھی دو بندوں کے درمیان کوئی بزنس کا اشتراک ہے یا کسی بھی چیز کا, تو اس میں بھی جدائی اور علیحدگی ایک طلاق ہی کی قسم ہوتی. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے, یہاں کیسے تقویٰ کا اظہار کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پیش کر طلاق دے دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا, چاہے وہ ملینز ہو. ہاتھ بھی نہیں لگایا بیوی کو تب بھی دینا ہوگا کیونکہ نام جو لگ گیا تھا اس کا. الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے, یعنی شوہر معاف کر دے. اور اگر تم درگزر کرو, مردوں کو کہا جا رہا ہے تم درگزر کرو تو یہ تقویٰ سے قریب کر. تو ان تعفوا هو اقرب للتقویٰ, غلطیوں کو معاف کرنا تقویٰ کی علامت. اسی طرح وعدے پورے کرنا, اسی طرح خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا, یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرتے ہوئے احسن کام کرنا. پھر حق کی تصدیق کرنا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ شخص جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں, یعنی صدیقین جو ہیں وہ متقی بھی ہیں. پھر قرآن و حدیث کے آگے اپنی آواز پست کر لینا, اللہ رسول کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. بخشش اور اجر عظیم. جو اللہ کی بات سنے اور کہیں آمنا وصدقنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور کہیں آمنا وصدقنا, ہم نے اس کو سچ مانا, ہماری اپنی مرضی کوئی چیز نہیں. پھر تقویٰ کی ایک علامت یہ کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا. پھر بے نیاز اور مخفی رہنا, مشہور ہونے کی کوشش نہ کرنا, شہرت کی طلب نہ کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی اور غنی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے. یعنی اچھا کام کر کے اس کو دکھانے کی خواہش نہیں اس میں کہ لوگ میرا لوہا مان لیں,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہ جن کے اندر تقوی ہے ان سے دوستی کی جائے تاکہ ہمارے اندر بھی تقوی آئے. پھر لباس میں تقوی. لباس میں تقوی کیا ہوتا ہے؟ ساتر لباس پہنا جائے. مثلاً ایسا اسکارف نہ پہنا جائے کہ جس سے گردن بھی ننگی ہو رہی ہے اور بال بھی جھلک رہے ہوں، یہ تقوی کے خلاف ہوگا. ایسا اسکارف نہ پہنا جائے کہ جس میں اسکارف پہن کے ایک پلہ اٹھا کے منہ ڈھانک لیا جائے اور پورا آدھا سینہ اور اس کی پوری شیپ بازار میں نظر آ رہی. یہ اکثر نقاب کرنے والے غلطی کرتے ہیں. الگ کپڑے کا نقاب نہیں لگاتے یا الگ نقاب نہیں پہنتے اور کیا کرتے ہیں اسی پلو کا نقاب بناتے ہیں جس کی وجہ سے سینہ لازمن ننگا ہوتا ہے. لازمن ڈھک سکتا ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ اتنا لمبا تو ہوتا نہیں کہ وہ یہاں تک نیچے سینہ اور یہاں پسلی تک نقاب آئے اور پھر وہ اوپر جا کے پھر وہ ڈھکے. تو یہ اسٹائل جو ہے اسکارف لینے کا یہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ سینہ ڈھانکنے کا خاص طور پر اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے لیے بڑی آسان سی چیز ہے، اور وہ کیا، جس رنگ کا اسکارف پہنا ہوا ہے، بلیک ہے بلو ہے، اسی رنگ کا ایک 4-6 انچ کپڑا لیں اور اس کے پیچھے الاسٹک لگائیں اور نقاب پہلے پہن لیں اور اس کے اوپر اسکارف لے لیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو مرضی کرتے ہیں، کھائیں پیئیں کچھ کریں، سینہ بھی ڈھکا رہے گا اور اسکارف بھی سامنے رہے گا. چاہے بٹن سے لگا لیں، چاہے الاسٹک سے لگا لیں، کچھ بھی کر لیں. لیکن جب آپ وائٹ اسکارف خاص طور پر پہنے یا کسی بھی رنگ کا تو شیشے کے آگے روشنی میں دیکھیں اپنے آپ کو، جھلک تو نہیں رہے. اگر ننگا ہو رہا ہے تو وہ حدیث یاد کر لیا کریں، بلکہ لکھ کے لگا لیں اپنے آئینے پر کہ وہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی اور جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں. تو یہ دونوں چیزیں ننگے ہونے میں آتی ہیں، دونوں چیزیں ننگے ہونے میں آتی ہیں، چاہے باریک ہو چیز چاہے ٹائٹ ہو. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت، پھر رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرنا، مال کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب تقویٰ کی علامتیں ہیں. پھر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد نیکی کر لو، وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی جو غلطیاں ہوگی اب اپنی اصلاح کر لو. جیسے نماز ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. پھر گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح برائیوں کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 نامہ اعمال سے وہ مٹ جاتے ہیں گناہ. نمبر 2 ان کی رغبت ختم ہو جاتی. یعنی مثلاً کوئی برا کام کرنے کی عادت پڑ گئی آپ کو، تو آپ جس وقت میں وہ برا کام کرتے ہیں اس وقت میں وہ نیکی کا کام شروع کر لیں تو آپ کی پھر کیا ہوگی، برائی کی عادت ختم ہو جائے گی اور آپ اچھے کاموں میں لگ جائیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائے، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا کہ جو لوگ توبہ کر لیں ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو، ٹائٹ، کہ اس کا گلا گھونٹ رہا ہو. یعنی بازو کا آپ کوئی کپڑا پہنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے گلا بھی گھٹ رہا ہے. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک دارا کھل جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری زرہ ٹوٹ کے کھل جاتی اور انسان بالکل سہولت میں آ جاتا ہے. تو گناہ جو ہے نا وہ انسان کا دل بھیجتا ہے، دل تنگ کرتا ہے، گلٹ ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرتے چلا جانا چاہیے. ایک ایک نیکی اس بندر کو کھولتی جائے گی، کھولتی جائے گی، کھولتی جائے گی، اور آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کا دل اطمینان میں آ جائے گا. پھر یہ بھی یاد رکھیے جیسا گناہ ویسی نیکی، یہ لکھ لیجئے، جیسا گناہ ویسی نیکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس ڈگری کا گناہ کیا اس ڈگری کی نیکی کریں. اعلانیہ گناہ کیا تو اعلانیہ توبہ کریں، چھپ کے گناہ کیا تو چھپ کے توبہ کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے. مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. یعنی پبلکلی اگر یا پبلک سے ریلیٹڈ کوئی غلطی کی ہے تو پبلک کے سامنے معافی مانگی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے اپنا قلم روکے رکھتا ہے. اگر وہ نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے, اگر معافی نہ مانگے تو برائی لکھ دیتا ہے اور وہ ایک برائی ہوتی ہے. پھر اسی طرح گناہ اس وقت مٹتے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے. یعنی یہ نہیں کہ صرف نیکیاں کافی ہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑا جائے, پھر توبہ قبول ہوتی ہے. آئندہ زندگی میں عہد کیا جائے کہ ہم پھر نہیں غلط کریں گے. پھر نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کی جائے. جیسے 99 لوگوں کا قاتل جو تھا وہ نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس کے راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور اس کی بخشش ہو گئی. تو نیکی کی مجلس میں جانا, نیک لوگوں سے ملاقات کرنا, یہ اتنے بڑے فائدے کی چیز ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی اس کا گناہ کیوں معاف ہو گیا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے کہ وہ توبہ کر کے کدھر کو جا رہا تھا, کہاں جا رہا تھا, کہ نیک لوگوں سے ملنے کے لیے, ان کی کمپنی اختیار کرنے کے لیے. اتنی امپورٹنٹ ہے اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا. پھر توحید کا اقرار, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا جب تم سے برائی ہو تو اچھا کر لو, وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی نیکی کرو گے تو اس کو مٹا دے گی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ نیکیوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو افضل الحسنات میں سے ہے. تو جب کوئی غلطی ہو تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو یہ نیکی بھی گناہوں کو مٹا دے گی. اچھی طرح وضو کرنا, 2 نفل ادا کرنا. پھر فرض نماز, یہ گناہوں کو مٹانے کا بہترین طریقہ ہے, لیکن بہترین طریقے سے نماز پڑھی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ. کیونکہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ لا کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب رکوع پہ جاتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں, جب سجدے میں جاتا ہے تو کندھوں سے ہر چیز سے گناہ اترنے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر خاص طور پر توبہ کے 2 نفل. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. پھر آدھی رات کی نماز, فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. مسجد کی طرف جانا, نماز کا انتظار کرنا, رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام کرنا, روزے رکھنا, حج اور عمرہ کرنا, صدقہ کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, ان کا دل خوش کر دینا, یہ سب گناہوں کو مٹانے والی چیزیں. اور مجالس ذکر میں شرکت کرنا, جیسے اس مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ایسی مجلسوں میں جانا بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. تو روزانہ کلاس میں آنا اور پھر پڑھنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا. تو روز ایسے نہیں لگتا, جب نکلتے لگتا دھل گئے, پھر جا کے کچھ گڑبڑ کر جاتے. تو یہ سلسلہ ساری زندگی ختم نہ ہو, یہاں آنا ختم ہو تو آپ اپنے گھر پہ ایسی مجلس کر لیں, کبھی ہمسائے میں چلے جائیں, لیکن زندگی بھر کے لیے اس نیکی کو لازم کر لیں کہ اچھی مجلسوں میں شریک ہونا, نیکی کی مجلسوں میں. پھر توبہ استغفار. پھر کچھ خاص اذکار ہیں جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو یہ جملہ پڑھنا جو ہے یہ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. خاص طور پر رات کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر نماز کے بعد کی تسبیحات سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, پھر دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا. اس سے سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر سوتے وقت دعا کرنا اور پھر لباس پہننے کے بعد دعا کرنا, اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد بھی دعا سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوں کہے کھانا کھا کر
الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کھانا کھایا ہے پھر اللہ کو یاد کیا تو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. تیسری اور آخری چیز ہے وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں. پھر یہ کہ یہ بہترین عمل ہے جو میزان میں بہت بھاری ہے. یہ عمل میزان میں بہت بھاری ہے, یعنی حسن اخلاق, اور دنیا کی بہترین دولت ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لے کر جائے گا. یعنی جو شخص یا جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں اور اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے. حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1, لوگوں کو تکلیف نہ دینا. اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں دوسرے کو زج کروں, کیا یہ اچھا اخلاق ہے؟ کئی لوگ کوئی جا رہا ہو تو راستے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں. کبھی آپ نے کھیل کھیلا, بچے عام طور پہ کرتے ہیں تو گر پڑتے ہیں, تو پھر وہ رونے لگتے ہیں تو یہ ٹانگ اٹکانے والا ہنسنے لگتا ہے کہ مزہ آ گیا نا. جی, کوئی بیٹھنے لگے تو چیئر گھسیٹ لیتے ہیں. اس قسم کے بےہودہ مذاق یا بےہودہ قسم کی باتیں جو ہیں انتہائی اخلاق سے گری ہوئی چیزیں. اور کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کس کس چیز سے تکلیف دی جاتی. دین کی طرف آنے والے بہت دور چلے جاتے ہیں اگر ہم بد اخلاقی برتتے اور دوسروں کو تکلیف دیتے. کسی کے جوتے پہن کے چلے جانا, کسی کی سیٹ پہ بیٹھ جانا. استاذہ بلی کرنا. یس, میں ایک رپورٹ میں پڑھی تھی کہ انڈیا میں بہت سے ینگسٹرز نے اس وجہ سے سوئسائڈ کر لی کہ جب وہ کالجز میں جاتے ہیں تو اتنا بری طرح ان کو بلی کیا جاتا ہے. بالکل, انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا. طنز کرنا, ٹانٹ کرنا, کوئی بھی طریقہ. دوسری چیز حسن اخلاق کیا ہے؟ لوگوں پہ سخاوت کرنا, یعنی ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا. نمبر 3, ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا. یعنی بعض اوقات دوسرے اچھے نہیں ہوتے تو ہمیں پھر بھی اچھا بننا ہے. یہ ہے حسن اخلاق. کیونکہ ہم کیا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو مجھے بھی کرنا. اور نمبر 4, خندہ پیشانی سے بات کرنا, ہنس کے بات کرنا, مسکرا کے بات کرنا. دوبارہ دہرائیں. نمبر 1, کسی کو تکلیف نہیں دینا. نمبر 2, لوگوں کی سخاوت کرنی, اپنی طرف سے چیزیں دیتے رہنا. نمبر 3, لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا. نمبر 4, خندہ پیشانی سے پیش آنا. سب سے افضل اسلام یہی ہے کہ انسان کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ دے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے. فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون؟ لوگ خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی. اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو, اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو, جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. پھر اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا. ہمارے پاس جو بھی کچھ ہو, کوئی اسکل ہو, کوئی ہنر ہو, کچھ, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا, اس سے کوئی تکلیف دور کرنا, اس کا قرضہ چکانا, اسے کھانا کھلانا, اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا, اس کا کام ہلکا کروا دینا. یاد رکھو جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا.
پھر اسی طرح دوسروں کی ضرورتیں پہچان کے مدد کرنا. یہ نہیں کہ جب کوئی کہے کہ میری مدد کرو اس وقت، بلکہ خود سے ہی اندازہ کر لینا کہ کسی کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. پھر اسی طرح دوسروں کو عطیات دینا، سخاوت کرنا، ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اور کوشش سے اچھے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرنا، کوشش سے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہی نرمی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی پر اس کے فائدے کے لیے سختی بد اخلاقی نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر مریض کے ساتھ کیا کرتا ہے جب ٹیکا لگاتا ہے یا خون لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے نا. ابھی کہ کتنا بد اخلاق ہے ڈاکٹر، کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کے بڑے فائدے کے لیے کر رہا ہے. اسی طرح تعلیم کی غرض سے، پھر اسی طرح تربیت کرتے وقت بعض اوقات فرمنس اختیار کرنا کہ نہیں تم یہ کام کرو یا یہ کام نہیں کرو. یہ نہیں کہنا آپ کی مرضی ہے آپ کریں، نہیں کرتے نہ کریں، نہیں، آپ کو کرنا ہے. یہ فرمنس، ٹھیک ہے، کرنے کا ارادہ کرنا، نیت کرنی ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھانے کو کسی کو ہمارا فائدہ ہے. اور آخر میں یہ کہ دعا کرنی، اچھے اخلاق کے لیے دعا. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق دور کرنے والا نہیں. اور پھر یہ دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ بعض خواہشات انسان کو لے ڈوبتی، کیونکہ خواہش نفس کے مقابلے میں انسان بہت کمزور اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور برے اخلاق سے بچائے. جیسے آج بات ہو رہی تھی کہ فارمنس بھی دکھانی ہے، ظاہر وہ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ مسلسل ہم نے آج کے لیکچر میں سنا اور مسلسل ہم کرتے آ رہے ہیں آدمی کی خندہ پیشانی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، تو یہ بڑی فائن سی لائن ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام بھی کروانا ہے، ہمیں ڈسپلن بھی رکھنا ہے، فارمنس بھی رکھنی ہے، لیکن مسکراتے ہوئے کرنا ہے. مثلا جیسے ہم کہیں ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، ہمیں لوگوں کو بٹھانا ہے، تو ایک طریقہ ہے کہ اور ایک طریقہ آپ بتائیں تشریف رکھیں یا بیٹھیں، ان شاء اللہ میں آپ کی جگہ بتا دوں. کام تو دونوں طریقوں سے ہو جائے گا. یہ نبی قسم کی سیرت سے انشاءاللہ سیکھنا. دوسری چیز آپ نے کہا تھوڑا سا اس کی وضاحت اگر کریں مزید کہ جیسے یہ تھا کہ جب اعلانیہ گناہ ہو یا اعلانیہ غلط بات ہو تو اعلانیہ اس کو پھر نیکی کرنا. مثلاً اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی کو بلا وجہ ڈانٹ دوں تو مجھے سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. استاذہ میں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی کہ 1943 میں ابراہم میزلو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے اپنی ایک تھیسس لکھا جس میں اس نے بتایا کہ انسان کی 5 قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، ہائرارکی آف نیڈس. اور اس میں اس نے وہ لکھا کہ سب سے پہلی جو نیڈ ہے وہ انسان کی اس کی سوشل نیڈس ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی سائیکولوجیکل نیڈس ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی نیڈس ہے. جب یہ 3 نیڈس اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی اسٹیم نیڈ آتی ہے، جس میں اس کا کچھ نہ کچھ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کی جو آخری نیڈ ہے سیلف ایکچولائزیشن، جس میں اس کا کنسرن اپنی ذات کی طرف رہتا ہے. اس بات کی اس کو بالکل یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں. ہمارا سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کی نظر میں پاپولر ہو جائے جی، اور ہر ایک کی آنکھ کا دائرہ پہنچے. جیسے کہ استاذہ نے کہا تو یہ چیزیں ہمیں ہمارا دین تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. صرف یہ ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کتنی زبردست 5 لیولز بتائے ہیں، جبکہ سب کچھ ہمارے دین میں موجود ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سب کو، مینجمنٹ کرنے والوں کو، آنے والوں کو اور تکلیف اٹھا کے بیٹھنے والوں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس سے برکت ڈالے اور ہمارے حال کی اصلاح کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.